الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. وهو الذي جعل الليل والنهار بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون. فويل للذين كفروا من يومهم الذي فويل للذين كفروا من
صدق اللہ العظیم. نہیں رکھے آپ پرچہ انہوں بھی نہیں رکھے آپ. السلام علیکم. جماعت میں اعلان کیا گیا کہ آج شریعت انفارمیشن سروس کی 776ویں نشست ہے. پھر ایک بار میں دہرا دیتا ہوں کہ مسجد اعظم میں 3 محافل ہوتے ہیں. ہفتے کے دن تاریخ اسلام، پیر کے دن شریعت انفارمیشن سروس اور چہارشنبے کے دن اقبال شناسی، ایک دن آؤ. اور ان کا سلسلہ اقبال شناسی سے شروع ہوا 22-23 سال پہلے، اور یہ ہفتہ واری محفلیں بعد میں شریعت انفارمیشن اور تاریخ اسلام کی بھی ہوئی. تو یہ جو ہے شاید ہی کبھی اس میں ناغہ ہوا. ناغہ اگر ہوا ہے تو اس کے بدل کے طور پہ دوسرے دن رکھ دیا جاتا ہے. اور ناغہ کیسا؟ یا تو کرفیو ہو گیا، یا تہوار سے وہ دن ٹکرا گیا، یا پھر کوئی ایسی ناگہانی بات ہوئی جس سے کہ جیسے بارش وغیرہ ہو گئی تو وہ ایک دن کے بجائے دوسرے دن. لیکن یہ مسلسل سلسلہ جاری ہے اور آپ کا اس میں تعاون ہے. آج ہمارے درمیان مفتی سید الیاس ہاشمی ندوی صاحب تشریف فرما ہے. انہوں نے اب تک ہماری کئی محفلوں کو گرمایا ہے، اور آپ کو خود اندازہ ہوگا ان کے علمی تبحر کا جب وہ مخاطب کریں گے آپ کو. حضرات، یہ محفلوں کی کامیابی کا سہرا آپ کے سر ہے، اس وجہ سے کہ اگر آپ کا تعاون نہیں ہوتا تو یہ ہم یہاں تک نہیں پہنچتے تھے. یہ ایک بات آپ سے اور بھی عرض کر دوں کہ ہم ایسے پیمفلیٹس چھپاتے ہیں، اور ان کا منشا یہ ہوتا ہے کہ آپ بھی تبلیغ کے طور پہ اس میں حصہ لیں. اگر آپ 10-10 20 پیمفلیٹس لے کے جائیں تو اپنی مسجدوں میں اپنے احباب میں دے سکتے ہیں. خصوصاً آپ اپنی ذمہ داری کو محسوس کیجئے کہ نوجوان طبقہ ہماری ان تعلیمات سے بے بہرا ہے، اور عجیب عجیب قسم کے واقعات سننے میں آتے ہیں. وہ تو آپ کو معلوم ہے کہ وہاں آپریشن چبوترے کے نام سے پولیس نے شروع کیا پرانے شہر میں، اور وہ چبوترے کے اوپر جو حضرات مغرب پڑھ کے بیٹھ جاتے ہیں تو عشاء میں اٹھ جاتے ہیں، اس کے بعد نوجوان قبضہ کرتے ہیں ان چبوتروں پہ. اور وہ نوجوانوں میں تو اب آپ اندازہ لگائیے فوج کلامی اور طرح طرح کی باتیں، حتیٰ کہ یہ بھی نیوز آئے کہ بلو فلم دکھائے جاتے ہیں بچوں کو. تو پولیس کے کوئی ڈپٹی کمشنر نے اس کا پتہ اٹھا کے گاڑیوں میں بچوں کو لے کے گئے. جب ان کے والدین گئے تو ان سے پوچھا، کہا گیا کہ آپ کے بچوں کے یہ حرکات ہیں. تو پھر والدین ذرا پابندی کرنے لگے، مگر پھر بھی ہمارے پاس نوجوانوں کی طرف توجہ نہیں ہے. ذرا نوجوانوں کی طرف توجہ دلائیے، ساتھ لیتے آئیے، وہ بھی اصل تبلیغ ہے. آپ کو تو پتہ ہے کہ گھر بار چھوڑ کے بھی لوگ تبلیغ کے لیے نکل جاتے ہیں، 1-1 2-2 مہینے 3-3 میں. آپ اتنا تو کر سکتے ہیں کہ کسی کو راغب کر سکتے ہیں. یہاں پہ میں آپ سے زیادہ مخاطبت کرنے کی بجائے آج کے مخرج صاحب سے مدعو کرتا ہوں کہ وہ یہ شریعت انفارمیشن سروس کی 776ویں نشست کو بعنوان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی مکی زندگی حالات حاضرہ کے تناظر میں مخاطب فرمائیں. یہ محفل جامع مسجد عالیہ گن فاؤنڈری کے کانفرنس ہال میں منعقد ہو رہی ہے بعد نماز عصر، اور یہ ساری دنیا میں اس محفل کے چرچے ہیں اور دیکھے جاتے ہیں، کیونکہ ہم ویب سائٹ پہ یہ آج رات میں یا زیادہ سے زیادہ کل رات میں چلے جاتے ہیں. اور اگر ویب سائٹ جو دیکھتے ہیں باہر بیرونی ممالک میں، ہمارے پاس سے بھی ہیں جو لوگ جاتے ہیں دیکھتے ہیں، تو وہ لوگ کبھی ناغہ ہو تو اس سے فون کر کے پوچھتے ہیں، کوئی سوال کرنا ہے تو مخرج صاحب کو سے ربط ادا کرتے ہیں. تو جب اتنا باہر کا رسپانس ہے اور اتنے لوگوں کی طرف رہتی ہے تو ہمارے مقامی لوگوں میں بھی ذرا اس کی توجہ کی ضرورت ہے. وقت نکالیے، وقت نہیں ملتا آپ کو دن بھر مصروفیت کی وجہ سے،
اور کچھ نہ کچھ وقت نکال کے ہفتے میں 3 مرتبہ نہیں تو کم از کم 2 محفل، کم از کم 1 محفل میں بھی آپ شرکت کر سکتے. میں آپ کا زیادہ وقت لیے بغیر آج کے مخرج صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ شہ نشین پر تشریف لائیں اور ہمیں اپنے خیالات سے استفادے کا موقع دیں. اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد ابن عبداللہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الی یوم الدین. اما بعد، بزرگان محترم، عزیز دوستو، نوجوان بھائیوں، جیسا کہ عنوان آپ حضرات کے سامنے پیش کیا گیا اور حالات حاضرہ کے تناظر میں میں نے اس عنوان کو منتخب کیا ہے کہ لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، آپ کی ذات مبارک میں، آپ کی سیرت طیبہ میں بہترین نمونہ ہے. چاہے حالات کسی بھی طرح کے ہوں، مثبت ہوں یا منفی ہوں، سازگار ہوں یا ناموافق ہوں، اسلام جہاں حاکمیت کی پوزیشن میں ہو یا مسلمان مغلوبیت کی پوزیشن میں ہو. اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کم و بیش تقریباً ان تمام احوال کو جمع فرما دیا جو ایک انسانی زندگی کے اندر پیش آ سکتے ہیں. اسلام کا مغلوبیت سے لے کر حاکمیت اور حکومت تک کا سفر، اور 2 افراد سے شروع ہونے والے اس دعوت دین کا سلسلہ جو 1,24,000 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین عرفات کے میدان میں حجۃ الوداع کے موقع پر ہیں. تو یہ کوئی اچانک واقعہ نہیں ہے اور اسباب کی لائن سے ہٹ کر کوئی غیر فطری طور پر وقوع پذیر ہو جانے والا عمل نہیں ہے، بلکہ ایک فطری ترتیب ہے جو اللہ رب العزت نے اسلام کی اس دعوت کے اندر اسی فطری طریقے پر اسلام کی اس دعوت کو پروان چڑھایا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پیچھے محنت فرمائی. اپنی زندگی کے 23 سال نبوی اور اس سے پہلے جو آپ کی 40 سالہ زندگی تھی، یا یوں کہے کہ شعور کی عمر سے لے کر کے آپ کے نبوت کے ملنے تک کی جو زندگی تھی، وہ بھی ایسی ہے کہ اس کے اندر بھی ایک انسان نمونہ تلاش کر سکتا ہے اور اس کو اس میں محرومی نہیں ہوگی. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کو معصوم عن الخطا رکھا ہے. اور آپ کی جتنے بھی انبیاء دیکھیں، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نہیں بلکہ نبوت کے ملنے سے پہلے جتنے بھی انبیاء کے حالات قرآن کریم نے جہاں کہیں بھی بیان کیے ہوں، وہ بھی ایسی بے داغ اور صاف شفاف زندگیاں، ان کی سیرت اور ان کے بہترین کیریکٹر کو قرآن کریم نے بیان فرمایا کہ کوئی ان کی پچھلی زندگی پہ بھی انگلی نہیں اٹھا سکتا. تو بہرحال اسلام کا جو سفر شروع ہوتا ہے وہ غار حرا سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کی ذمہ داری ڈالی جاتی ہے، وحی کا آغاز ہوتا ہے اور اس کار نبوت کے لیے آپ کو تیار کیا جاتا ہے، کھڑا کیا جاتا ہے
جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود یعنی اپنے طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ میں یہ نہیں کر پاؤں گا، اتنے زیادہ اس سلسلے میں بے چین اور اتنے زیادہ متفکر رہتے ہیں، لیکن چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ ذمہ داری آپ کے اوپر ڈالنی تھی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس ذمہ داری کے لیے اس دنیا میں مبعوث فرمایا تھا، تو بہرحال اسلام کا جو اسلامی تاریخ کا جو ابتدائی دور ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا، اس کو بنیادی طور پر دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ ایک مکی دور ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی وحی سے لے کر کے مدینہ منورہ کو ہجرت کرنے تک، اور اس کے بعد دوسرا جو دور ہے وہ مدنی دور ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ تشریف لانے سے پھر اس دنیا سے پردہ فرمانے تک۔ اور یہ دونوں ادوار ایسے ہیں کہ جو رہتی دنیا تک کے لیے، قیامت تک کے آنے والے حالات کے لیے اسوہ اور نمونہ ہیں، رول ماڈل ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ مکی دور کا اختتام ہو گیا اس کے بعد مدنی دور شروع ہوا تو اٹس کنٹینیو، نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ جس طرح کے بھی حالات جس وقت مسلمانوں کو پیش آئیں گے اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں کے لیے اس دور کو اسوہ اور نمونہ بنایا ہے۔ باقی جو فطری ترتیب ہے وہ یہی ہے کہ مکی دور میں جس طرح کی آزمائشوں سے مسلمانوں کو گزرنا پڑا، اور مکی دور میں جس طرح کی قربانیوں کو مسلمانوں نے پیش کیا، اسلام کا نام لینے والوں نے پیش کیا، اور جس طرح سے ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا، وہ انسانی تاریخ کا ایک بے مثال نمونہ ہے کہ پتھر کی سل رکھی جا رہی ہے اور گرم گرم ریت پر لٹایا جا رہا ہے، ہر طرح سے یعنی معاشرے سے بائیکاٹ کیا جا رہا ہے، سول بائیکاٹ کیا جا رہا ہے، اور موب لنچنگ ہو رہی ہے کہ کوئی اپنے کلمے کا اعلان کرتا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب انہوں نے اسلام قبول کیا اور اس کے بعد جب جا کر کے حرم کے صحن میں اپنے اسلام لانے کا اعلان فرمایا، تو جیسے ہی انہوں نے اعلان کیا تو اسی وقت پورا ایک مجمع ان کے اوپر ٹوٹ پڑا اور ان کو مارنے لگا۔ اسی طرح سے خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بازار سے نکلتے تو طرح طرح کے طعنے دیے جاتے، فقرے کسے جاتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے حرم کے صحن میں، کعبے کے صحن میں، تو آپ کے اوپر غلاظت لا کر ڈال دی جاتی، اونٹ کی اوجھڑی یا اس طرح کی بہت سی چیزیں، ایسی تکالیف اور ایسے طعنے اور ایسی ایذائیں جس کا یعنی تصور نہیں کیا جا سکتا، ان سلسلوں سے اور ان چیزوں سے مسلمانوں کو گزرنا پڑا۔ لیکن ان سب کے باوجود جو چیز سب سے زیادہ اہم ترین ہے وہ ہے کہ حالات کیسے ہی کیوں نہ ہوں، حالات کتنے ہی شدید ترین کیوں نہ ہو، اس وقت کے مسلمانوں نے کسی بھی موقع پر توحید سے کمپرمائز نہیں کیا، کسی موقع پر یہ نہیں کہا کہ کچھ ہم کمپرمائز کر لیں گے تو کچھ ہم کو ریلیف مل جائے گا لہذا اس پر غور کیا جائے، اس کو اس وقت کے مسلمانوں نے بالکل برداشت نہیں کیا اور اس پر غور ہی نہیں کیا، بلکہ جتنا ان کی طرف سے تکلیف ہوتی تھی اتنا ہی ان کی طرف سے احد احد کا نعرہ بلند ہوتا تھا، اور اسی طرح سے جتنا ان کی طرف سے ایذا ہوتی تھی اتنا ہی ان کی طرف سے اخلاق کا، تحمل کا اور صبر کا مظاہرہ ہوتا۔ قرآن کریم نے ایک جگہ پر اگرچہ کہ مدنی صورت کی وہ آیت ہے، لیکن بہرحال جس طرح جیسے میں نے بتایا کہ مکی دور گزر گیا، اب اس کے بعد دوبارہ نہیں آنے والا، ایسا نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، کہ تم لوگوں کو آزمایا جائے گا، جانچا جائے گا، اور تمہارے مال کے سلسلے میں، تمہاری جانوں کے سلسلے میں، اور تم لوگ سنو گے من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، سابقہ اہل کتاب سے اور مشرکین سے، اذن کثیرہ، بہت سی تکلیف دہ باتیں، بہت سی تکلیف دینے والی باتیں تم سنو گے، ان کی طرف سے بہت سے طعنے تم کو سننے پڑیں گے۔ وَإِن تَصْبِرُوا، لیکن تم کو کرنا کیا ہے؟ اگر تم صبر کرو اور تقوی اپنے اندر اختیار کرو، فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، تو یہ عزیمت والے کاموں میں سے ہے اور یہ عزیمت والا کام ہے۔ تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب بھی ایسے مخالف حالات آئیں گے اور جب اسلام نام ہی یعنی اپنے آپ کو، اپنے مفادات کو
جان جوکھم میں اور ڈالنے کا نام ہے. یعنی ایسا نہیں کہ کوئی بالکل پھولوں کی سیج ہے جس پر بٹھا دیا جائے گا. جب اللہ کا نام لیا جائے گا، اللہ کا کلمہ پڑھا جائے گا اور اسلام کے یعنی دنیا کے اندر جاری و ساری کرنے کا نمبر آئے گا تو پھر مخالفت کا بھی سامنا کرنا پڑے گا، قربانی دینے کے لیے بھی تیار ہونا پڑے گا. تو یہ مکی جو دور ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے گزارا ہے اس کو اس وقت صحیح طور پر اور بہت ہی واضح انداز میں اس وقت ہم کو اس کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوتی ہے تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف لاتے ہیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، اور وہ آپ سے عمر میں کافی بڑی تھی، کافی تجربے کار بھی تھی. انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمت دلائی اور ایک چیز اس وقت میں جو بات انہوں نے کہی وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہیبت کی کیفیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر طاری تھی، اس لیے کہ پہلی دفعہ آپ پر وحی نازل ہوئی تھی، اس کا سابقہ کوئی تجربہ نہیں تھا. تو وہ جب اپنی اہلیہ محترمہ کے پاس آئے تو انہوں نے ان کو تسلی دی، دلاسا دیا اور فرمایا کہ انک لتصل الرحم، آپ کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، کہ اللہ تعالیٰ ہرگز آپ کو رسوا نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ ہرگز آپ کو مصیبت میں نہیں ڈالے گا، پریشانی میں مبتلا نہیں کرے گا. کیوں؟ اس لیے نہیں کہ آپ لمبی لمبی نمازیں پڑھتے ہیں، آپ غار حرا میں جا کر ہفتوں قیام کرتے ہیں اور آپ یعنی اللہ سے اتنا لو لگاتے ہیں، یہ نہیں، بلکہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اس وقت فرمایا کہ کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم، کہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں، اور وتحمل الکل، اور لوگوں کے بوجھ کو آپ اٹھاتے ہیں، لوگوں کا بوجھ ہلکا کرتے ہیں، وتقری الضیف، مہمان کی مہمان نوازی کرتے ہیں، وتعین علی نوائب الحق، اور حق کے اوپر آنے والی جو مصیبتیں ہیں اس میں آپ اعانت کرتے ہیں. تو یہ وہ گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سوشل ایکٹیویٹیز، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یعنی ایک اخلاقی برتاؤ اور آپ کے اخلاق کی وہ بلندی، اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس موقع پر حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے فرمایا کہ یہ ایسی صفات ہیں یہ جس کے اندر پیدا ہو جائیں تو وہ آدمی ضائع نہیں ہوتا، وہ آدمی تنہا نہیں ہوتا، اور اس آدمی کو یعنی بے یار و مددگار نہیں چھوڑا جاتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ایسے شخص کے ساتھ ضرور ہوتی ہے اور ایسا شخص حالات کا شکار نہیں ہوتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس زندگی کو اٹھا کے دیکھیں آپ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی مکے کے اندر جب کہ ابھی نبوت یعنی آپ کو نہیں ملی تھی، اس وقت بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا یہ حال تھا کہ وہاں یعنی ایک حلف الفضول کے نام سے سیرت نبوی کے اندر ایک پیکٹ کا تذکرہ ملتا ہے، ایک گویا کہ ایک سوسائٹی بنی تھی کہ چند قبیلوں کے باضمیر لوگوں نے، درد مند لوگوں نے ایک پیکٹ کیا اور ایک گویا کہ سوسائٹی فارم کی کہ کوئی بھی مظلوم اس کا حق ہم دلائیں گے اور کسی پر ظلم ہونے نہیں دیں گے، اور اسی طرح سے حقدار کو اس کا حق دلائیں گے. اس کے پیچھے کئی واقعات بیان کیے جاتے ہیں کہ مکے میں کوئی مسافر تاجر آیا تھا باہر سے اور اس کا مال کسی نے خرید لیا لیکن قیمت ادا نہیں کی اور اس کو یعنی غیر معمولی حالات کا سامنا کرنا پڑا. ایک واقعہ ہوا لیکن اس کے پیچھے وہ پورا سماجی بیک گراؤنڈ پس منظر ہے کہ ایک واقعے کی بنیاد پہ نہیں ہوتا بلکہ اس طرح کی فکر کئی لوگوں کے ذہن میں تھی. ایک واقعہ آیا جس کی وجہ سے وہ بہانہ ہوا. تو بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس حلف الفضول کے اندر شامل ہوتے ہیں اور اس سوسائٹی کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گویا کہ فاؤنڈر ممبر کے طور پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کے اندر شامل ہوتے ہیں. اور اسی وقت جبکہ یہ ابھی یعنی نبوت ملی نہیں ہے، ابھی اس وقت کی بات ہے، تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اندر شامل ہوتے ہیں اور وہ سب لوگ آپس میں عہد کرتے ہیں کہ مکے کی سرزمین پر کسی کے ساتھ ظلم ہونے نہیں دیں گے، اور مکے کی سرزمین پر اگر کسی حقدار کو اس کا حق نہیں مل رہا ہے تو ہم اس کا حق اس کو دلا کر رہیں گے. تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ سوشل بیک گراؤنڈ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ اخلاق اور کردار، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی دینی زندگی کے علاوہ جو سماجی زندگی تھی، وہ ایک ایسی چیز تھی جس نے اسلام کی اس ابتدائی دور کی دعوت کے اندر بہت زیادہ مدد کا کام کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے لوگ مخمصے میں تھے کہ یعنی ریجیکٹ کریں تو اس دعوت کو کس بنیاد پر ریجیکٹ کریں؟ بھائی کل تک تو ایک آدمی کو ہم صادق اور امین کہتے تھے کہ ایسا شخص جو اپنی زبان سے کبھی بولتا ہے تو سوائے سچ کے کچھ نہیں بولتا، اور ایسا امانت دار کے دشمن بھی آنکھ موچ کر ان کے پاس اپنی امانت بلا کسی اس کے رکھا سکتا ہے۔ تو جب ایسا شخص ایک دعوت لے کر کے آ رہا ہے تو پھر ہم اس کو ریجیکٹ کریں تو کس بنیاد پر ریجیکٹ کریں؟ ان کے پاس کوئی ایسا یعنی کوئی ٹھوس بنیاد باقی نہیں رہی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ اخلاق یعنی اخلاق سے پر زندگی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ اعلیٰ کردار اور وہ کیریکٹر جس نے اسلام کی دعوت کے فروغ کے اندر غیر معمولی کردار ادا کیا۔ تو حالات کیسے ہی مخالف کیوں نہ ہوں، اس کے اندر یہ جو چیز ہے وہ ہمیشہ معاون ثابت ہوتی ہے حالات کو اپنے موافق بنانے میں۔ ایک مثال دیتا ہوں میں کہ اس ملک کے اندر، ہندوستان کے اندر بھی صوفیہ اکرام کا جو کردار رہا ہے، یہاں کے مقامی یعنی تہذیب کے اندر، یہاں کا جو سوشل ڈھانچہ تھا، اس کے اندر صوفیہ اکرام نے جس طریقے سے ہر ایک کو اپنے قریب کر کے جس طرح سے دعوت دینے کا فریضہ انجام دیا اور جس حکمت کے ساتھ میں دعوت دی، ان کے پاس یعنی وہ اس طرح کی سختی نہیں تھی یا اس طرح کی وہ چیز نہیں تھی جو یعنی حالات کے حساب سے انہوں نے یہاں کے یعنی سوشل بیک گراؤنڈ کے حساب سے، یہاں کا جغرافیائی اور یہاں کا جو قدیم یعنی معاشرتی ڈھانچہ تھا، اس کو سامنے رکھ کر کے انہوں نے اسلام کی دعوت کے لیے جو طریقہ اختیار کیا، وہ آج بھی یہاں کے لیے رول ماڈل ہے، اور آج بھی یہاں کے لیے ایک نمونہ ہے کہ کس طرح سے انہوں نے غیروں کو اپنے قریب کیا۔ اس کے اندر کوئی مذہب کی تفریق نہیں تھی، اس کے اندر کوئی اس طرح کی کوئی وہ چیز نہیں تھی، یہاں تک کہ بعض ایسے بھی واقعات ہندوستان کی تاریخ میں ہیں کہ بعض ایسی بھی شخصیات ہیں جن کے یعنی حقیقی مذہب کو ٹریس نہیں کیا جا سکا کہ وہ کیا تھے، ان کی اس آئیڈینٹی کو صحیح طور پر ٹریس نہیں کیا جا سکا۔ تو یہ سب اس طرح سے بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی دعوت دینے سے پہلے جس طرح سے اپنے اخلاق کو، اپنے کردار کو امت کے سامنے پیش کیا، وہاں کے اس معاشرے کے سامنے پیش کیا، پھر اس کے بعد آپ کی دعوت سامنے آئی، تو ان لوگوں کے پاس قبول کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ یا پھر یہ کہ دوسری چیز ہوتی ہے کہ آدمی ضد پہ اڑ جاتا ہے اور نہیں مانتا، وہ ایک الگ شکل ہے، باقی دلیل کے ساتھ رد کرنے کا یا یہ کہ کسی بنیاد پر رد کرنے کی کوئی ایسی چیز ان کے پاس باقی نہیں رہی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ زندگی، پھر اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر جتنے لوگ اس ابتدائی دور کے اندر اسلام لاتے ہیں، ان کے اندر بھی وہ ثابت قدمی ہم کو نظر آتی ہے، اور ان کے اندر بھی یعنی وہ جماؤ اسلام پر نظر آتا ہے، اور اخلاق کی وہ بلندی ان کے اندر نظر آتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صبر کی تلقین کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے یعنی جمے رہنے کی تلقین کرتے ہیں۔ وہاں پر بدلے کا جواب بدلے سے نہیں، اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں، بلکہ اینٹ کا جواب پھول سے، اور اینٹ کا جواب یعنی دعا سے ہوتا ہے، تکلیف کا جواب دعا سے ہوتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اسوہ اور نمونہ چھوڑا ہے ان حالات کے لیے، اس معاشرے کے لیے جہاں بظاہر مخالف حالات نظر آ رہے ہوں، جہاں بظاہر ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ اسلام کے یا مسلمانوں کے مخالف ہوا چل رہی ہو، وہاں پر اخلاق کا ایک ایسا راستہ ہے جو کہ اپنا راستہ خود بنائے گا، بشرطے کہ ہم کو ایک اپنے اخلاق کی بلندی کو یعنی ہم ثابت کر لیں، جیسا ابھی آپ نے ابتدائی گفتگو کے اندر بیان کیا کہ ہم کو اپنا کردار اتنا ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے کہ پولیس کو ہم کو اخلاق اور تمیز سکھانے کی ضرورت نہ پڑے، یا یہ کہ ہم کو یعنی ہماری کردار سازی کے لیے ہم کو غیروں کو متنبع کرنا پڑے، یا قانون کے ڈنڈے کے ساتھ میں ہم کو اخلاق سکھائے جائیں، اس کی ہم کو ضرورت نہ پڑے، بلکہ مسلم بستیاں، مسلم محلے، ہمارے مسلم نوجوان اور مسلم سوسائٹی، مسلم تجار ایسے ہوں کہ لوگ ان کو دیکھ کر کے اسلام قبول کریں۔ اسلام گفتار سے زیادہ کردار سے پھیلا ہے، تقریر سے نہیں پھیلا، بلکہ مسلم داعی وہ مسلم تاجر تھے اور مسلم مزدور تھے،
بعض ایسے مزدور بھی یعنی تاریخ میں ملتے ہیں کہ انہوں نے اگرچہ صرف مزدوری کی معمولی سی ڈیلی ویج پہ اجرت پہ، لیکن پورے علاقے کی کایا کو تبدیل کیا کہ ایک مسلمان مزدور کس طرح سے ہوتا ہے اور صحیح طور پر مزدوری کس طرح سے کی جاتی ہے۔ تو بعض لوگ مزدوری کے راستے سے، بعض لوگوں نے تجارت کے راستے سے اسلام کو پھیلایا کہ ایک مسلمان تاجر کس طرح سے ہوتا ہے۔ واقعات میں آتا ہے کہ ایک دفعہ ایک تاجر تھا، ایک مسلمان کی دکان ہے، اور وہاں پر ایک آدمی غیر مسلم یعنی کوئی چیز لینے کے لیے پہنچتا ہے، تو اس کے بعد یہ کہتا ہے کہ آپ ایسا کریں کہ وہ دکان یعنی وہ جو سامنے جو دکان ہے وہاں سے آپ یہ چیز لے لیجئے۔ تو اس گاہک کو بڑا تعجب ہوتا ہے، خیر وہ وہاں جا کے پوچھ لیتا ہے اور وہ چیز لے لیتا ہے۔ پھر اس کے بعد میں پھر یہاں آتا ہے اور آ کے پوچھتا ہے کہ یہ چیز تو شاید آپ کے پاس بھی دستیاب تھی، آپ نے کیوں نہیں دی؟ تو کہا کہ میرا تو صبح سے اتنا گراہک ہو گیا کہ میری آج کی روزی کے لیے، آج کے منافع کے لیے کافی ہے، لیکن وہ جو میں دیکھ رہا ہوں کہ سامنے جو پڑوسی ہے میرا تاجر دکاندار، اس کے صبح سے کوئی گراہک نہیں آیا، تو میں یہ چاہتا تھا کہ وہ چیز اس کے پاس بھی دستیاب ہے، آپ وہاں سے لے لیجئے تاکہ اس کو بھی کچھ یعنی آج اس کے لیے بھی اس کی بھی کچھ بکری ہو جائے۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں نے وہ سامان تو وہاں سے خریدا، لیکن جو مذہب اس بات کی تلقین کرتا ہے، تعلیم دیتا ہے، اس سے بہتر اور کوئی مذہب نہیں ہو سکتا، لہذا میں ایمان یہاں سے خریدنا چاہتا ہوں۔ تو اس طرح سے ایسے بے شمار واقعات ہیں کہ پورے ملک ایک ایک آدمی کی وجہ سے تبدیل ہو گئے، اور ایک آدمی کے بہترین کردار کی وجہ سے پورے ملکوں کا نقشہ تبدیل ہوا۔ تو یہ اصل چیز کردار سازی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اسلام کے وہ غلبے کا دور، اسلامی قوانین، وہ سب چیزیں اپنی جگہ پر ہیں، لیکن ہم پہلے اپنی 6 فٹ کی زندگی کے اندر تو اسلام کو نافذ کر کے بتائیں، اسلام کے پورے اخلاقی ڈھانچے کو، اسلام کی عبادات سے لے کر معاشرت معاملات کو، اور اس سچائی کو جس کو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق کہہ کر پکارا جاتا تھا، اسلام کے اولین داعی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو وہ سچائی کا کسی نہ کسی درجے میں ایک شمع بھی اپنے اندر پیدا کر کے بتائیں۔ ہجرت کی وہ رات کا واقعہ سیرت کے اندر آپ حضرات نے بھی بہت سی دفعہ سنا ہوگا کہ اتنی مخالفت چل رہی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ کو اپنا شہر چھوڑ کر، اپنا وطن چھوڑ کر ہجرت کے لیے مجبور ہونا پڑ رہا ہے۔ ایک طرف تو یہ حالت ہے، لیکن دوسری طرف آپ کی امانت داری کا یہ عالم ہے کہ باوجود یہ کہ آپ کی دعوت پر ایمان قبول نہیں کر رہے ہیں، لیکن آپ کے اوپر اعتبار اتنا ہے کہ اس وقت بھی اہلیان مکہ کی امانتوں کی ایک بڑی تعداد ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس محفوظ ہے۔ اس زمانے میں بینکوں کا کوئی تصور نہیں تھا، لوگ امانت دار آدمی کے پاس، صاحب ثروت اور شریف آدمیوں کے پاس لوگ اپنی امانتیں، اپنی جمع پونجی وغیرہ رکھوایا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس امانتوں کا اتنا بڑا ذخیرہ ہے کہ اس کو یعنی اتنا نہیں ہے کہ آپ ایک آدھ دو چار ہیں تو دے دیں، بلکہ اتنی بڑی تعداد ہے، یعنی وہ خود بتاتے ہیں حالات، اتنی بڑی تعداد ہے کہ اگر آپ سب کو بلا کے دینے لگیں تو غیروں کو پتہ چل جائے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پورا سیٹلمنٹ کر کے کہیں جانے والے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اندازہ کیجئے کہ کتنی بڑی تعداد رہی ہوگی امانتوں کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کے لیے مقرر کیا کہ میرے یہاں سے شہر چھوڑ کے جانے کے بعد تم ان امانتوں کو ان کے یعنی جو لوگ ہیں ان کے ان تک پہنچا دینا، اور اس کے بعد پھر مکے سے تم روانہ ہونا۔ تو اندازہ کیجئے کہ اخلاق کی کس بلندی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فائز تھے کہ ایک طرف تو مخالفت ہے لیکن دوسری طرف اعتبار اتنا ہے۔ تو کیا آج ہم اپنے اندر اس طرح کے اخلاق پاتے ہیں؟ اپنے اندر وہ یعنی اخلاق کی وہ بلند سطح پاتے ہیں کہ غیر تو ہم سے سامان لینے کے لیے بھی 10 بار سوچتا ہے کہ کہیں مسلمان کی دکان سے دھوکہ بہت زیادہ ہوتا ہے، یا ہے کہ مسلم سوسائٹیوں، مسلم محلوں کے اندر اس طرح کے ایسے واقعہ، یا ہے کہ خود اسلام کی جو اپنی یعنی سب سے بنیادی تعلیم ہے طہارت، صفائی، پاکیزگی، آپ اس کو دیکھیں ایک طرف یعنی اسلام کی تعلیمات کو، اور دوسری طرف مسلم محلوں کا ایک چکر لگائیے، گندگی کے انبار ہیں، کچرے کے ڈھیر ہیں، اور اس طرح سے جیسا بتایا چبوترا، یعنی چبوتروں پہ یعنی وقت کی سب سے زیادہ اگر کسی قوم کے پاس کوئی اہمیت نہیں ہے تو وہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مسلم قوم ہے اور ہمارا نوجوان طبقہ ہے۔
تو بہرحال یہ وہ چیزیں ہیں جو اخلاقی جس طرح کی برائیاں ہمارے معاشرے کے اندر پنپ رہی ہیں، اور وقت کا ضیاع، اس کے اندر ایک اور چیز کو میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ہماری شادی بیاہ کی تقریبات، چبوترے تو خیر ہیں لیکن چبوتروں سے کہیں زیادہ شادی خانے آباد ہیں 3-3 4-4 بجے تک۔ تو بتائیے کہ جو قوم 4 بجے سوئے گی تو پھر وہ صبح 4 بجے تو صبح ہونی چاہیے اس قوم کی، اور اس کی رات ہو رہی ہے۔ تو یہ اور اس طرح کی بہت سی وہ چیزیں ہیں جو ایک یعنی ہمارے مسلم معاشرے کو ایک گھن کی طرح، 4 بجے کی جب بات آئی تو میں بتاتا چلوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیرت کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں، اور بہت ہی غیر مرتب یعنی چیزیں ہیں، شاید آپ کو اس میں کوئی ترتیب نہ لگے، لیکن بہرحال ہمارے اپنے مسلم معاشرے کے حساب سے بالکل ایک واقعہ فٹ کر کے بتا رہا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یعنی کعبے کی تعمیر ہوتی ہے اور حجر اسود کو رکھا جانا ہوتا ہے اپنی جگہ پر، اور بڑا اس کے لیے جھگڑا ہوتا ہے۔ ہر قبیلہ یہ چاہتا ہے کہ اس شرف کو اور اس فضیلت کو اپنے قبیلے کے نام پہ لگائے، لہٰذا سب لڑائی کے لیے نوبت آ جاتی ہے اور تلواریں نکل جاتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس زمانے میں آپ کی سچائی کا اور آپ کی امانت داری کا، آپ کے تقوی اور شرافت کا ڈنکا بج رہا ہوتا ہے۔ تو اس موقع پر آخر میں سب لوگ اس بات پر طے کر لیتے ہیں کہ ایسا کریں کہ لڑائی جھگڑا نہ کریں، کعبے کی تعمیر کا مسئلہ ہے، ایک کام کریں کہ کل جو سب سے پہلے کعبے میں آئے گا صبح سویرے، اس کو ہم اپنا حکم اور فیصل بنا لیں گے، اور اس کے بعد وہ جو فیصلہ کرے گا اس کو ہم مان لیں گے۔ تو دیکھتے ہیں کہ اگلے دن صبح کے وقت میں سب سے پہلے حرم کے اندر داخل ہونے والی کوئی ذات ہوتی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہی ہے اسلام کے سب سے اولین داعی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور کہاں تو ہم یعنی آپ کی امت ہیں، آپ کے نام لیوا ہیں، اور ہماری صبح ہو رہی ہے اس وقت، یعنی ہماری رات اس وقت ہو رہی ہے، ہم سونے کو اس وقت جا رہے ہیں جب جاگنے کا وقت ہوتا ہے۔ تو یہ اور اس طرح کی بہت سی ایسی چیزیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی یعنی جو صحیح طریقہ زندگی، صحیح طریقہ حیات اور جو فطری ترتیب ہے کامیابی کی، اور جو فطری ترتیب ہے غلبہ پانے کی، سب سے پہلے اخلاقی غلبہ ہوتا ہے، پھر علمی غلبہ ہوتا ہے، پھر اس کے بعد سیاسی غلبہ ہوتا ہے۔ یہ ایک فطری ترتیب ہے۔ اگر ہم اس کو اگنور کریں گے تو پھر نتائج صفر کے علاوہ کچھ نہیں نکلیں گے، جیسا کہ عالم اسلام میں پچھلے تقریباً کئی سو سال سے یہ چیز ہو رہی ہے۔ تو بہرحال ہمیں اپنی اپنی سطح پر، ہم چاہے پورے شہر کے اندر انقلاب نہ لا سکیں، پورے ملک کے اندر، لیکن ہم اپنی ذات کے اندر تو انقلاب لانے کے ذمہ دار ہیں اور اس کے مکلف ہیں۔ ہم اپنی ذات کے اندر تو انقلاب لانے کے مکلف ہیں کہ ہم اپنی ذات کے اندر تبدیلی لائیں، سب سے پہلے اپنے سونے اٹھنے سے لے کر اپنے گھر کی حد تک، پھر اس کے بعد اپنے آگے جو بھی جس طرح سے ہماری بساط ہو۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی اور صحیح طور پر اس کو اپنی زندگی کے اندر اتارنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جن معاشرتی برائیوں کو یعنی یہاں میں نے بہت ہی سرسری طور پر ذکر کیا، اس کو ہر ایک کو اپنے اندر محسوس کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آئیے جناب، کیا مشکل ہے، گھڑی وہاں سے اٹھا تو آپ بھی اٹھنا، آپ بیٹھے ہیں میں خدمت تھوڑی کرنا۔ السلام علیکم حضرات، جس معیار کا خطبہ، جس معیار کا خطاب رہا ہے اس آپ کو پورا اندازہ ہے اس کا۔ فارسی کا ایک مقولہ ہے کہ عطار کو عطر کی تعریف کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، عطر خود بولتا ہے، جو پھیلتا ہے تو خود اس کی قدر ہوتی ہے۔ عطار کی میں کیا سناؤں، آپ جو کچھ سنے ہیں آپ کو اندازہ ہوگا کہ کیسے اچھے لمحات ہمارے گزرے۔ ایک گزارش ہے کہ ہمارے اخبارات جو ہے ایک عنوان دیتے ہیں ہر ہفتہ، اور جہاں تک مجھے معلوم ہے یہ نامور اخبارات میں برابر شائع ہوتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ یہ ہے کہ میں نے اسلام کیوں قبول کیا۔
اور میں نے اسلام کو قبول کیا تو ایک روایتی وہ ہو گیا ہے پڑھتے نہیں آپ، حالانکہ اس میں جو جوہر ہے وہ آپ کے بھی کام آئے گا کہ کس طریقے سے ایک شخص اس کے اندر ایسے نہیں ہے کہ کوئی عام چلنے پھرنے والے یا جاہل یا متاثر ہو جانے والے جذباتی ایسے لوگ، بلکہ تعلیم یافتہ اور بہت قابل لوگ بھی اسلام جب قبول کیے تو وجہ بتاتے ہیں اس کے اندر کہ وہ کیا وجہ تھی. جیسے آپ نے واقعہ بیان کیا، ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھا کہ بھئی اس نے وہ دکاندار نے اس کو جب دوسری جگہ بھیجا تو جب وہ شخص متاثر ہوا کہ آخر کیا وجہ ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ تحقیق کر کے ہوا ہے. تو اس طریقے سے آپ ضرور وہ پڑھیے. جب آپ عنوان دیکھیں گے اخبار میں کہ میں نے اسلام کیوں قبول کیا، تو یہ سمجھ جائیے کہ غیر مسلم تھا وہ، اور مجھے نہیں معلوم کہ وہ کرسچن تھا، ہندو تھا، سردار تھا، کیا تھا مجھے نہیں معلوم، لیکن اس میں وہ وجہ بتاتا ہے کہ میں نے اسلام کیوں قبول کیا. تو وہ جو ہے آپ کے لیے ایک سبق آموز چیز ہے. میں آپ کا وقت زیادہ نہیں لیتا، بارش کا موسم ہے، بے وقت بھی بارش ہو رہی ہے. بے وقت کیا موسم ہے بارش کا، لیکن آج 15-16 سپٹمبر ہے اور اب تک جو ہے یہاں ایسی بارش نہیں ہوئی، ورنہ سپٹمبر کا مہینہ بارش کے لیے مشہور ہے. اور خیر حیدرآباد میں نہیں ہوئی، دوسری جگہوں پہ ہو رہی ہے، تو اس لیے بھی ہمیں 10-15 منٹ پہلے تم کر دینا پڑا. بہرحال آپ حضرات کو پرسوں کا پروگرام معلوم ہے. پرسوں کے پروگرام میں جو ہے ہمارے مشہور جناب ایاز شیخ صاحب، جو آپ کئی محافل کو مخاطب کر چکے ہیں، وہ اقبال کا تصور امامت و قیادت، یہ ضرور تشریف لائیے. عصر کے بعد یہاں پر وہ خطاب ہوگا. جزاک اللہ. چونکہ دعا ہو چکی ہے، میں پھر برخاست کیا.